الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا. اس سورہ کا نام ہے سورہ المعارج. معارج عین را جیم یا عین را واو جیم عروج سے بنا ہے. عروج کی معنی ہوتا ہے بلندی. اسی لفظ عروج سے معراج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی بلندی پر پہنچایا گیا. یہاں اللہ کے لیے معارج ذل معارج کا لفظ استعمال ہوا. عروجوں والا، عروج والا یا بلندی والا. یقیناً سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ تبارک و تعالی ہی رہتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہے سب سے اونچا. اسی لفظ المعارج کو اس سورہ کا نام بنایا گیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی سورہ کا کوئی نام کسی عام انسان نے نہیں رکھا ہے. یہ نام اللہ کے رسول نے رکھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کوئی کام اپنی جانب سے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے 114 سورتیں ہیں تو 114 سورتوں کا نام اللہ ہی نے رکھا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے مکی دور کے آخری ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ میں جو خاص اور مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان آخرت کا انکار کرتا ہے اس میں اس کی تردید کی گئی ہے. یعنی آخرت کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ آخرت تو قائم ہو کے رہے گی اور آخرت میں انسان پہنچ کر اپنے کیے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ضرور چکائے گا. سأل سائل بعذاب واقع، کسی پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو عذاب واقع ہونے والا ہے، اترنے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافروں پر اترے گا جس کو کوئی انسان دفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا. اس سورہ کی شروعاتی 2 آیتوں میں سوال کے انداز میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کس عذاب سے متعلق سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء مرسلین نے اپنے قوم کے سامنے یہ بیان کیا کہ رسول کی بات مان لو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اور اگر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، انکار کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. جب عذاب نازل ہونے میں کچھ تاخیر اور دیری ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس کی بار بار دھمکی دیا کرتے آپ. اسی بات کو سوال کے طور پر کہا کہ پوچھا یا سوال کیا کسی سوال کرنے والے نے کہ واقع ہونے والا عذاب کہاں ہے جو ہم کافروں پہ نازل ہونے والا ہے.
اور اسی سے متعلق قرآن مقدس کی دوسری جگہ پر ابو جہل یا نضر بن حارث کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا بھی کی کہ اللہ اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو ہم پر وہ عذاب اتار بھی دیں، اور اگر ہم صحیح ہیں تو عذاب اتارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ڈھٹائی دیکھی ابو جہل کی اور نضر بن حارث کی، یہ اس قماش کے لوگوں کی، اگر کسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے اوپر اترنے والے عذاب میں تاخیر کی جا رہی ہے تو یہ اس عذاب کا مطالبہ کرنے کے لیے باضابطہ دعا بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات، عذاب واقع سے مراد، اترنے والا عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ قیامت کا عذاب کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے قیامت کا عذاب در حقیقت کافروں ہی کے لیے ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے اعمال کی خرابی کی بنیاد پر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو دوچار کرنے کا مستحق بنا لیا اور جہنم میں چلا گیا، تو ایک نہ ایک دن وہ انسان جہنم سے ضرور نکلے گا توحید کی برکت سے، اور جنت میں چلا جائے گا۔ وہ تو ہلکی پھلکی گویا سزا ہوئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالا جانا اور پھر نکال لیا جانا، یہ وہاں کے لیے ہلکا ہوگا، ورنہ دنیا میں جتنی بھی سزائیں دی جاتی ہیں آخرت کی سزا کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہے۔ زندگی بھر کا آرام و سکون، آشائش و خوشحالی انسان بھول جائے گا، صرف جہنم اس کو رکھا گیا تبھی، پھر عذاب کا معاملہ تو الگ ہے۔ اس لیے فرمایا کافروں کے لیے عذاب ٹالا نہیں جائے گا، یا کافروں سے اس عذاب کو انسان دور نہیں کر سکتا۔ وہ عذاب کب ہوگا، کب نازل ہو رہا ہے، یا قیامت کب آئے گی جس کے نتیجے میں یہ عذاب ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ نے کہا لیس لہ دافع، وہ عذاب تو اترے گا، چاہے دنیاوی عذاب ہو چاہے اخروی عذاب ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالی عذاب اتار دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دفع نہیں کر سکتی، دور نہیں کر سکتی۔ اور میدان محشر میں کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، اور عذاب سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ کی طرف سے اترے گا جو بلندیوں والا ہے۔ فرمان عذاب، یہ عذاب کے نزول پر فرمان اللہ تبارک و تعالی جاری کرے گا عرش معلی سے۔ قرآن نے کہا بلندیوں والا اللہ کی طرف سے جب یہ عذاب نازل ہوگا تو اتنی بلندی پر کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ عذاب کو روک سکے۔ دو آدمی سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے تو کبھی مقابلہ کرنے میں کوئی غالب آئے تو کوئی مغلوب ہوتا ہے، یا روکا جا سکتا ہے، سمجھا بجھا کے کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کیونکہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کی مشیت و چاہت میں کسی قسم کی رخنہ اندازی اور رکاوٹ کو ڈال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ڈھیٹ بھی نہیں بننا چاہیے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس عذاب سے متعلق زیادہ کھود کرید بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کتنی اونچائی پہ رہتا ہے
اسے سمجھانے کے لیے آگے کی آیت میں کچھ ایسی بات بیان کی گئی جو ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس مناسبت سے اس آیت کو علماء نے آیات متشابہات میں گنتی کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے قرآن مقدس میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں آیات محکمات ہیں، واضح ہیں، جن کا معنی مطلب سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اور بعض آیتیں متشابہات ہیں جن کا معنی مطلب سمجھنے میں بڑی دشواری، اپنی جانب سے اس کے معنی متعین ہی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی قرآن نے کہا کہ جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ اسی قسم کی آیات متشابہات میں پڑھتے ہیں تاکہ فتنہ پروری کرے اور اس کے غلط تعبیر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو جو آیتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہو ہمیں اس میں اپنے ماتھا لگانے کی ضرورت ہی نہیں، بس یقین کر لینا ہے کل من عند ربنا، آیات محکمات ہو گئی، آیات متشابہات، یہ سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا آیت؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین چڑھتے ہیں اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، فی یومن ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر کی، یعنی ایک دن ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ تو اللہ کے فرشتے یہاں سے اگر چڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا جبریل امین اگر چڑھنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں، تو فرشتے اور جبریل کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے 50,000 سال لگیں گے۔ ہم یہ بتائیے 50,000 سال فرشتے کو جانے میں لگے گا، پھر عذاب لے کے آئیں گے تو 50,000 سال 1,00,000 سال ہو گیا۔ آج کی زندگی میں کون انسان اتنی زندگی جیتا ہے؟ پھر اس پہ تو عذاب ہی نہیں ہوگا یا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا۔ آنے جانے میں تو سارا ٹائم ختم ہو گیا، پورکھا کا پورکھا ختم ہو گیا، نسل کے نسل ختم ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے کہا گیا یہ آیات متشابہات ہے، معنی مطلب سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن نے کیا بیان تو ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری بات، اللہ کے فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اگر فرشتے خود پہنچنا چاہے تو ان کو 50,000 سال لگیں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہے پھر وہاں گنتی کی کوئی صورت حال ہی نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، رات کے ایک حصے میں مکہ سے فلسطین پہنچ گئے، اور پھر اسی حصے میں بیت المقدس سے اللہ کے عرش تک پہنچے، وہاں جنت و جہنم کا نظارہ بھی کیا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں بھی کی، پھر واپسی پر مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی کی، پھر مکہ المکرمہ حرم شریف میں واپس بھی آ گئے اور رات بھی نہیں گزری۔ اللہ لے جانا چاہے تو کوئی ٹائم فیکٹر وہاں نہیں ہے، اللہ اتارنا چاہے وہاں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، مخلوق کے لیے ٹائم کی پابندی ہے، اللہ جب چاہے گا جیسے چاہے کر دے گا۔ ہر انسان مرتا ہے، اس کی روح لے کر فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں، اچھی روح رہتی ہے اسے اعلیٰ علیین میں جگہ دی جاتی ہے، بری روح رہتی ہے وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ بھٹکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں آنا جانا کرتی ہے، اسی سے لوگوں نے غلط عقیدہ نکالا۔
پھینکتا اللہ، پھر اسے سجین نامی جگہ میں جمع کروا دیتا ہے. اس کی بے عزتی کے طور پر یہ کہا گیا اسے دھتکار کے پھینک دیا. تو ہر انسان روزانہ مرتا ہے، اس کی وہاں لاش جاتی، لاش نہیں اس کی روح جاتی ہے، پھر روح پلٹ کے بھی آ جاتی ہے. 50,000 سال لگے گا تو اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کی مدت کیا ہو جائے گی. اس لیے بس اللہ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہے گا جیسے چاہے گا وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. یہ بندوں کے لیے چاہے فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو فرشتے جو پروں پہ اڑتے ہیں ان کو بھی اللہ تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہوگی تو فرشتے کو جلدی اتار سکتا ہے. اور اللہ کی چاہت ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا چند لمحوں میں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس اللہ کے پاس ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر کی. بعض روایت میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. اور قرآن کریم میں کہا گیا 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر. اب کہے گا کہ دو باتیں ہو گئی، ایک میں 50,000 ہے اور ایک میں 1000 ہے. کس کو صحیح مانا جائے کس کو غلط مانا جائے؟ صحیح دونوں ہی ہے، غلط کوئی نہیں ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے، کہتے کہ انتظار کی گھڑی بڑی لمبی ہوتی ہے. اب کسی چیز کے انتظار میں بیٹھ جائیے وقت کٹتا ہی نہیں ہے، اور انتظار نہیں کرتے تو وقت کس طرح گزر جاتا پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر قیامت کے دن کے بارے میں کہا کہ 1000 سال کے برابر ہے تو یہ نارمل ہے، اور پھر کہا 50,000 سال کے برابر ہے. بولا یہ گیا کہ انسان اس دن کے انتظار کو اس طرح تصور کرے گا کہ 1000 ہی نہیں 50,000 سال کے برابر ہو گیا. انسان کے حالات پہ موقوف ہے. تو فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. کہا یہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے عذاب اتارتا ہے، جس بندے پر چاہتا اسے نازل کر دیتا ہے. اس لیے تمہیں ڈھٹائی نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ کی جانب سے تمہارے عذاب میں دیری ہو رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ تم کو سدھرنے کا موقع اور مہلت دی جا رہی ہے. اپنی اصلاح کر لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اگر اللہ کے عذاب سے تم بچنا ہی نہیں چاہتے ہو، تمہاری مہلت کی مدت جب ختم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، پھر وقت کا نبی بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے جب کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کرنے شروع ہوئے تو آپ بھی تو انسان تھے، وقتی پریشانی لائق ہو سکتی تھی. ان کے تلخ اور کڑوے کسیلے جملوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو رہا تھا. آپ گھٹے جا رہے تھے، اپنے اندر پریشانی محسوس کر رہے تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجئے صبر جمیل کے طور پر. صبر کیجئے صبر جمیل مطلب پورے طور سے صبر کیجئے، جہاں شکوہ و شکایت کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. دیر ہو یا سویر ہو، جلدی عذاب نازل ہو یا دیر میں اللہ کا عذاب نازل ہو، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے. جو لوگ آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور بار بار آپ سے مطالبہ کرتے ہیں عذاب کہاں ہے، اس کے لیے پریشان مت ہوئیے. گویا ان کی بات پر کان ہی نہ دھریے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے. فَاصْبِرْ، صبر کیجئے صبراً جمیلا، مکمل صبر.
انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. پھر اللہ نے آپ سے کہا کہ یہ لوگ یعنی کفار مشرکین اس عذاب کو یا قیامت کے عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، یعنی ناممکن سمجھتے، ایسا نہیں ہونے والا ہے، جبکہ ہم اسے اس عذاب کو نزدیک دیکھ رہے ہیں. اب اللہ کے لیے نزدیک اور دور کیا معنی ہے؟ یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے. یہ لوگ اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں یا ناممکن سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ ہم اس عذاب کو بالکل نزدیک دیکھ رہے ہیں. اولاً تو کفار مشرکین مرنے کے بعد کا دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہے. جب دوبارہ عقیدہ رکھتے نہیں ہے تو پھر جہنم کے عذاب کا عقیدہ کیسے رکھیں؟ پھر کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ قیامت قائم ہوگی، تو بھی قیامت قائم ہونے میں بہت دیر ہے. عام طور سے ہم مسلمان بھی سوچتے بھی قیامت میں بہت دیری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا فتنہ دفع ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ابھی سب تو ہوا نہیں ہے، کب ہوگا اللہ کو معلوم، بہت دیری ہے. قرآن نے کہا کہ یہ لوگ قیامت کو دیر سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو سمجھ رہے کہ نزدیک ہے. بلکہ یہ بھی کہا کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہوتی ہے. دوسری بات، ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، اور موت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. ابھی موت آ سکتی ہے، کسی کو عطا پتہ نہیں ہے. تو کفار و مشرکین قیامت کو دور سمجھتے ہیں، قیامت میں آنے والے عذاب کو دیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہمارے یہاں تو بالکل قریب ہے. ابھی ہمارا فرمان جاری ہوگا اور وہ عذاب آ جائے گا یا پھر وہ قیامت آ جائے گی. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں یا ناممکن تصور کرتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے تو نزدیک دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس دن آسمان پگھلا ہوا تابا کی شکل اختیار کر لے گا، تل چھٹ، یعنی سیال مادہ ہو جائے گا. اتنا مضبوط آسمان ہے جسے قرآن کا سقفم محفوظہ، یہ مضبوط چھت ہے جو پوری دنیا کو احاطہ کر کے رکھا ہے. آسمان نے کتنا مضبوط ہے، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں کسی قسم کی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی شگاف پھٹن سوراخ اس میں نہیں. لیکن قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ جس طرح لوہے میں آگ لگایا جائے تو لوہا پگھل کے سیال مادہ بن جاتا ہے، بھلا اس طرح اس کی حیثیت ہوگی، آسمانی نظام گڑبڑ سربر ہو جائے گا. یعنی وہ اپنی صلابت و سختی کو کھو دے گا اور وہ تلچھٹ کی طرح یا پگھلا و تابا کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین دھنے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ اب دیکھتے ہیں کتنا مضبوط ہے، لیکن پہاڑ کی حیثیت وہاں کیا ہوگی؟ وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے گا، وہ گرد و غبار میں تبدیل ہو جائے گا. چونکہ مختلف قسم کے پہاڑ ہے، کہیں لال پہاڑ ہے، کہیں کالا پہاڑ ہے، کہیں سادہ پہاڑ ہے، کہیں بھورا پہاڑ ہے، کچھ بھی ہے. جب پہاڑ سارا کا سارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو جس طرح دھنیا روئی کو دھنتا ہے اس کے براخچے اڑ جاتے ہیں. نتیجتاً جس طرح روئی کے براخچے اڑ جاتے ہیں، وہ تو روئی تو نرم چیز ہے، اسی طریقے سے پہاڑ صلابت و سختی کے باوجود اپنی حقیقت کو کھو دے گا اور وہ اسی طریقے سے ہو جائے گا
جس طریقے سے اون کے دھنے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان اور پہاڑ کے مقابلے میں تو انسان بالکل معمولی ہے، اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صحیح سالم رکھے گا۔ جس جسم کے ساتھ دنیا میں ہے اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے رکھے گا، جس کو برباد کرنا چاہتا ہے برباد کر دے گا۔ آسمان ہی بدل دیا جائے گا، زمین ہی بدل دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض، زمین کا نقشہ بدل جائے گا، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ آسمان کا بھی نقشہ بدل جائے، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ لیکن انسان کو اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس جسم کے ساتھ دنیا میں اچھا برا کیا ہے، تاکہ اسے ثواب پہنچایا جائے یا اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ دنیا میں آدمی اپنے دوست احباب کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات فرائض کی پابندی کرنے والا انسان بھی اپنے دوست و احباب کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو جماعت کی پابندی کرنے والا انسان بھی فرض نماز کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اور دیگر عبادات کو بھول جاتا ہے۔ کیا یہ دوست میدان محشر میں کسی کچھ کام آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ان کو دکھایا جائے گا۔ دنیا میں انسان دوست کو کھوجتا ہے، اس بڑی مجلس میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے دعوت میں میرا دوست بھی ہوگا، چلو کھوج کے نکالتے ہیں، گردن اٹھا کے دیکھتا ہے کہیں پر وہ ہوگا۔ موجود ہونے کے باوجود بھیڑ کے نتیجے میں کبھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی، بعد میں پوچھتے فلاں دعوت میں گئے تھے؟ ہاں ہم بھی گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، لیکن ملاقات تو نہیں ہوئی۔ ملاقات ہونے سے آدمی حال چال پوچھتا ہے۔ میدان محشر میں دوست کو دوست دکھلایا جائے گا، یہ تمہارا دوست ہے، تم اس کا دوست، یہ تمہارا دوست۔ کسی دوست کو کسی دوست کے حال کے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سب کے سب اپنے اپنے اعمال سے پریشان ہوں گے۔ دوست کے علاوہ بھائی بہن، بیوی شوہر، ماں باپ، پورا خاندان، پورا رشتہ دار سب سامنے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، سب کے ساتھ اپنا اپنا مسئلہ کھڑا ہوگا اور اسی میں الجھا ہوا ہوگا، کسی اور کی جانب تاک جھانک کرنے اور اس سے پوچھ تاچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ ہمت ہی نہیں ہوگی۔ یہاں فرمایا وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا، حالانکہ ان کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا۔ اب حالات خراب ہیں، عذاب سے بچنا بھی چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا بھی ہے، تو وہاں انسان ایسا ہوگا سوچے گا سب جہنم میں چلا جائے، ہم اکیلا بچ جائیں۔ دنیا میں دوستی کا حق نبھانے کے لیے ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جیل کے وہ لائق نہیں، اس کا دوست پکڑا گیا، بولے ہم بھی جائیں گے ساتھ میں، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور خاص طور سے ہندوستان کی آزادی میں جہاد ہوئی، اس میں علماء نے ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح بھی دیا ہے کہ اب اکیلا کیوں پریشان ہوئیے گا، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ دنیا میں بڑی مصیبت آ جاتی ہے، الا ماشاء اللہ ایسا کوئی کرتا ہے، ورنہ بہت مشہور ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے حالات خراب ہو جائیں، آپ کی جگری دوست بھی دور ہو جائیں گے، ملنے جلنے والے رشتہ دار بھی دور ہو جائیں گے، سماج کے دباؤ ہوگا، اس سے آپ الگ ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا مطالبہ کرتے ہم کیا کریں گے،
نہیں دے پائیں گے، چلو کنارہ رہو۔ وہاں اس سے بڑی چیز ہوگی، یہاں تو دنیاوی چیز انسان وقتی طور سے کسی کو دے سکتا ہے، بعد میں لے بھی سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ مجرم گناہگار انسان چاہے گا کاش کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیہ میں دے دے، اپنی بیوی کو فدیہ میں دے دے، اپنے بھائی کو اس عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دے، فصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے خاندان جس میں یہ رہتے ہیں سہتے ہیں، جن کو ٹھکانہ دیا خاندان کے لوگوں نے، پورا خاندان کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہوگا کہ ہم بچ جائیں، میرا خاندان جہنم میں چلا جائے، پرواہ نہیں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور صرف خاندان ہی نہیں ہے، انسان سوچے گا کہ روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں سب جہنم میں جائے، ہم بچ جائیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ ثم ینجی، پھر یہ نجات پالے۔ غور کیجئے گا، دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، لگژری لائف گزارنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے پرچار یا فلاں گھر کی میں خوشحالی پائی جاتی ہے، فارغ البالی پائی جاتی ہے، ان کے رہنے سہنے کا انداز یہ ہے، کر و فر، شان و شوکت، اس طرح یہ زندگی گزارتے ہیں۔ جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا ہے یہ آپ کا کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی یاد رکھیے، انسان مرتا ہے تو قبر تک ان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں واپس چلی جاتی اور ایک چیز وہاں باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کے لاش کے ساتھ اس کے گھر والے آتے ہیں، اس کے گھر والے کے جیب میں ان کا دیا ہوا پیسہ بھی جاتا ہے اور ان کا عمل بھی جاتا ہے۔ تو گھر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، یرجع اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے واپس چلے آتے ہیں، اس کا مال واپس چلا آتا۔ آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ باپ کے مرنے پر بیٹا کہا ہو کہ ہم بھی باپ کے ساتھ قبر میں سوئیں گے، یا شوہر کے مرنے پر بیوی نے اور بیوی کے مرنے پر شوہر نے کہا ہو کہ ہم دونوں زندگی دنیا میں ایک ساتھ گزار رہے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ قبر میں رہیں گے، سنا نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا اس دن انسان جو گناہگار ہوگا، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی کو، بیوی اور شوہر کو، بھائی اور بہن کو، قبیلہ خاندان کے افراد کو، بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کو جہنم میں جانا گوارا کر لے گا اور یہ سوچے گا سب چلا جائے اور ہم بچ جائیں۔ قرآن اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جگہ پہ دوسرا جہنم میں چلا جائے گا اور آپ بچ جائیے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا عمل صحیح ہے آپ جنت میں جائیے گا، عمل نہیں صحیح ہے تو جہنم میں جائیے گا۔ اس لیے وہاں کے عذاب و ثواب کو سامنے رکھیے، سزا اور جزا کو سامنے رکھیے۔ اگر وہاں بچنا چاہتے ہیں یہی بچنے والے اعمال کر لیجئے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے اعمال یہی بجا لائیے۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا عقیدہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ انہا لظا، جہنم ایک بھڑکتی ہوئی آگ والی جگہ ہے۔ انہا، وہ جہنم، لظا، بھڑک رہی ہے۔ نزاعۃ للشوا، وہ چمڑیاں ادھیر دینے والی۔ نزاع مطلب ہوتا ہے الگ کر دینا، شوا چمڑیاں، وہ چمڑیاں ادھر جائیں گی۔ یہ بھی قرآن نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ۔ انسان جہنم میں گیا
چمڑی جھلس جائے گی. انسان سوچے گا چلو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں. جب جب اس کی چمڑی پک کر جھلس کر الگ ہو جائے گی، فوراً دوسری چمڑی چڑھائی جائے گی. بدلناہم جلودا غیرہا، اس پر دوسری چمڑی چڑھتی رہے گی. ایک چمڑی ادھر گئی، دوسری چڑھ رہی، ادھر گئی، چڑھتی رہی، یعنی مستقل عذاب کا سلسلہ جاری ہے. اور اصل عذاب، اصل تکلیف چمڑی ہی کو ہوتی ہے. آپ کی چمڑی ادھر دیجئے، گوشت میں کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے، چمڑی ہی کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ جب چمڑی ادھر جائے گی، اتر جائے گی، دوسری چمڑی چڑھا دیں گے. نزاعۃ للشوا، چمڑیاں ادھیر دینے والی، کھالے اکھاڑ پھینکنے والی ہوگی. وہاں کا عذاب ہوگا یا وہاں کی آگ ہوگی. تدعو من ادبر وتولا، وہ جہنم ہر اس انسان کو بلائے گی جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا اور جو منہ موڑ رہا تھا. دنیا میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنایا جا رہا تھا تو انسان پیٹ پھیرتا تھا، منہ موڑ لیتا تھا، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جہنم کے اندر ایسی پرکھ ہوگی کہ جہنم مجمع میں بھانپ لے گی، کون انسان میرا خوراک بننے والا ہے، اس کو بلائے گی ادھر آؤ. یہ بھی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اب جہاں آئندہ پڑھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو قریب لایا جائے گا. جنت بھی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے. تو جہنم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں ہمارا خوراک کدھر ہے. پھر اس کے بعد اس کو بلائے گی. قرآن کہتا ہے تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى. دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ خصوصاً اللہ نے کیا ہے. جو انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کر پیٹ دکھایا، یا اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے منہ موڑ لیا، جہنم اس کو ہی بلائے گی ادھر آؤ. وجمع فاوعى، اور جس نے مال کو جمع کر کے رکھا اور سید کے رکھا، جہنم اس کو ہی بلا کے ادھر آئیے. دنیا میں مال آپ نے جمع کیا تھا اور گنتی کر کے سید کے رکھا تھا، یا مال تمہارا کام آنے والا نہیں ہے، تم جو پیٹ پھیرے تھے اس کی سزا یہ ہے، اور جہنم کی سزا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بے صبرا پیدا کیا گیا. دنیا میں انسان کی کیفیت کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان بے صبرا ہے. صبر نام کی کسی کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر اس کی شکل بتلائی گئی. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرنا شروع کرتا ہے، چیخ و پکار کرنا شروع کرتا ہے، رونا دھونا شروع کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے اچھائی ملتی ہے، مال ملتا ہے، منوعا تو مال کو روک کے رکھنے والا ہو جاتا، کنجوس مکھی چوس بن جاتا ہے. جب نہیں ہے خوب اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. فضو دعائیں نریض، قرآن نے کہا لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. پھر کہا جب اسے مال مل جاتا ہے تو کنجوس اور بخیل بن جاتا ہے. جس بے صبرہ ہونے کی نشانی، جب اللہ نے دیا ہے تو صبر کے ساتھ اس کی حقیقت کو پہچانیے اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجیے، اور اگر نہیں دیا تو صبر کیجیے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے. لیکن انسان کا معاملہ کیا، دم میں تولا دم میں ماشا، ابھی کچھ اور ابھی کچھ. تکلیف ہوئی تو انسان مرنے لگا اور خوشی ہوئی تو پھولے نہیں سماتا ہے. کہا آخرت تمہارے سامنے ہے، اسے ٹارگٹ بناؤ، اپنا نصب العین بناؤ، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں اچھے اعمال بجا لاؤ. اگر تمہاری غلط حرکت کی بنیاد پر نبی نے، رسول نے
ان کے نقش قدم پر چلنے والے مصلحین نے، مبلغین نے دھمکیاں دی کہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اور عذاب کے نازل ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو ان کا مذاق مت اڑاؤ، دیر ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مخالفت کا انجام بڑا خطرناک ہے، اس سے گریز کرو۔ یہ تو دنیاوی عذاب کا معاملہ ہے، اس سے بڑھ کے عذاب تو آخرت کا ہے، اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی تیاری کرو، اور بطور خاص تیاری کرو۔ جن چیزوں کی پابندی کرنے کی تاکید کی جاتی ہے ان کی پابندی کرو، اور جن چیزوں سے گریز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس سے گریز و پرہیز کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے پھر میدان محشر میں تمہاری کوئی بھی سنوائی نہیں ہوگی، تم اپنے اعمال کے نتیجے میں یا تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے یا اللہ کی جنت کے حقدار بنو گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔